بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر ہے۔ یہ پروگرام روزانہ شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ یہ پروگرام روزانہ دی سگنل کیبل نیٹ ورکس پر ان اوقات کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی آن لائن کے اندر آپ کی طرف سے دینی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی کسی بھی طرح کا کوئی سوال اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے تو سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر خدمت ہیں محقق عالم دین حضرت مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العاجی جال والے۔ آپ براہ راست سوال کر بھی سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800111777 یا ستیانہ روڈ مرکز الحرمین الاسلامی کے مرکزی دفتر میں آ کے آپ براہ راست مولانا سے اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا پروگرام ہر روز شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک دی سگنل کیبلز نیٹ ورک پر بلا ناغہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس سعادت سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے، دوستوں کو بھی توجہ دلائیے، اور جو بھی مشکلات اور مسائل آپ کو دین کے حوالے سے کسی بھی سطح کے اندر، بینک کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، نماز روزہ کے حوالے سے، گویا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، آپ ان نمبر پر کالز کر کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو آگ کر دیتا ہے تو شریعت کی روح سے کیا وہ بچہ جائیداد کے حق سے محروم ہو جائے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائی۔ کسی بچے کی ناراضگی اور اس کی بری عادات کی بنا پر اس کو جائیداد سے محروم کرنے کا شریعت میں کوئی باپ کو اللہ نے حق نہیں دیا، بلکہ اس بارے میں ایک روایت میں تو یہاں تک آتا کہ جس نے اپنے وارث کو اس کی جائیداد سے محروم کیا اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیتا۔ یہ نہیں طریقہ ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کے لیے اور تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ البتہ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ اس جائیداد کو ضائع کرے گا، غلط کاموں میں خرچ کرے گا، تو پھر آپ اس کو اس طرح محروم کر سکتے ہیں کہ دوسرے بیٹوں کے نام جائیداد کو ہبہ کر دیں، یا اس جائیداد کو بیچ دیں، یا کسی نیک کام کے لیے وقف کر دیں۔ بہرحال اپنے ہاتھ سے اس جائیداد کو نکال دیں، پھر ہی محروم ہوگا، ورنہ آپ اسی طرح فوت ہو گئے نا اور اس جائیداد آپ کے نام ہی رہی، تو پھر یہ آگ کرنا جو ہے نا، اس کا شریعت میں کوئی نہیں وجود، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ آپ اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو آگ نامے کی بجائے اگر وہ کمبخت ایسا ہی ہے تو دوسروں کو دے دیں زندگی میں، یہ تدبیر ہو سکتی ہے جس سے وہ محروم ہو جائے۔ جی، اس کے ساتھ مولانا ایک اور سوال ہمیں درپیش آیا ہے۔ ایک عزیزہ نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بڑے بیٹے کو جائیداد میں سے اس کی خدمت کی عوض کوئی زیادہ صلہ دینا چاہے اور باقی دیگر بہن بھائی بھی اس پر راضی ہوں، تو کیا اس میت کے مرنے کے بعد ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی ممانعت نہیں، اگر اس بچے نے زیادہ خدمت کی ہے اور دوسرے وارث بھی راضی ہیں کہ اس کو ملنا ہی چاہیے، یا باجی کا یا موروث کا زیادہ خدمت گزار تھا، تو کوئی حرج نہیں، اس میں وہ زیادہ اس کو دے سکتے۔ بھائی محمد خالد نے ہمیں سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے اور 1 طلاق دینے کے بعد شرعی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کرتا، تو کیا وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد جو شرعی عدت ہے یا 3 طہر کی عدت ہے، کیا اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے نئے نکاح کے اندر آئے گی یا پہلے نکاح ہی کے ساتھ وہ رجوع کا حق رکھتا ہے؟ اس سوال میں ایک بات جو کہی گئی نا کہ 4 مہینے 10 دن عدت، یہ تو اس عورت کی عدت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، جو متعلقہ ہو نا، جس کو طلاق دی جائے، اس کی عدت نہیں۔ اس کی یہ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بے شک جلدی ہو گیا، عدت ختم۔ اور اگر حیض آ رہا ہے تو 3 حیض ہیں، اگر اس عمر سے آگے نکل گئی ہے تو پھر 3 مہینے، 4 ماہ 10 دن عدت جو ہے نا، یہ اس عورت کی ہے جس کا خاوند فوت ہے، طلاق والی کی نہیں۔ طلاق والی کی بات جو پوچھی گئی ہے کہ 1 طلاق اس نے دی اور عدت جو اس کی تھی 3 حیض یا وہ 3 مہینے، اس کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، تو اس 1 طلاق سے ہی وہ سابقہ نکاح تو ختم ہو گیا، اب وہ طلاق بائن ہو گئی، اس نے اس پچھلے نکاح کو ختم کر دیا۔ البتہ اگر وہ دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں
کال تو لیتے ہیں۔ دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا سے میرا یہ سوال ہے کہ جی کون پوچھیں گے جی؟ میرا نام اللہ بٹ ہے۔ جی اللہ دیتا بٹ صاحب، کیا پوچھیں گے مولانا سے آپ؟ ابھی پڑھ رہا تھا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جی یعنی کہ جس کے قیامت کے دن جس شخص کے دانے ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ اس حساب آسان سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی بٹ صاحب یہی سوال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی نا کہ جس سے اللہ نے بات پرس کی یا حساب کیا اس کا وہ تو برباد ہو گیا، تو اماں نے یہی آیت پڑھ کر کہا کہ حساب تو اللہ کے رسول قرآن مجید بتاتا ہے کہ نیک لوگوں کا بھی ہوگا مگر ہوگا آسان، تو یہ حساب یسیر پھر کیا آپ کہتے ہیں من نوکشا جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ تو برباد ہو گیا، پوچھ گچھ تو اللہ کہتا ہے بے شک آسان ہی ہو، تو یہ حساب یسیرہ پھر کیا ہوگا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ ذالک هو الارض، یہ صرف پیش ہوں گے کاغذ، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بس گزر جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے نکال دے گا، یہ ہے آسان حساب۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہ حساب آسان ہی کرے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رسول کریم علیہ السلام تشہد میں پڑھتے تھے، یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کاغذ آئیں اور آگے نکل جائیں، ورنہ اگر پوچھ گچھ شروع ہوگی، سوال شروع ہو گیا کہ یہ کیا یہ کیوں کیا، تو پھر تو مشکل ہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ تو مولانا طلاق کے بارے میں آپ فرما رہے تھے۔ طلاق کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک طلاق جو ہے نا یہی صحیح طریقہ، ساری ملت اسلامیہ کے نزدیک طلاق دینے کا درست طریقہ۔ جی السلام علیکم۔ ہم سر مولانا صاحب تو خیر بھی آئے کرے گا سگنل سے جی جی پروگرام سے کس چینل پہ آ رہا ہے؟ دی سگنلز کے کس چینل پہ آ رہا ہے؟ جی یہ دی سگنلز کے آفس فون کر لیں، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں۔ جی ایک منٹ سر دینا ذرا فیصلہ سے دینا ذرا جلدی جی لکھائے جی لکھایا تھا موبائل نمبر بھائی ان کا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے دی سگنل والوں کا، جی 0300 جی 6620 6620 838، 838 ان سے رہنمائی لے لیجئے۔ جی جی مولانا سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ پوچھیں گے سر۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں تو صحیح طریقہ طلاق کا جس میں کوئی اختلاف نہیں اور جس میں سارے رستے کھلے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں صرف ایک طلاق کہے یا لکھے، اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ چھوڑنا ہے تو ایک طلاق سے ہی نکاح پچھلا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا مقصد حل ہو جائے گا، اور اگر یہ واپس لینا چاہے گا تو 3 مہینوں تک تو واپس لے سکے گا، اگر یہ ٹائم بار بھی ہو گیا وقت گزر گیا تو دوبارہ ان دونوں کا براہ راست نکاح ہو جائے گا، مگر اس میں پھر یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ رجوع میں تو اس کو ایک اختیار حاصل تھا نا کہ بیوی مانے یا نہ مانے، یہ کہہ دے ہم واپس لیا، اس وقت اس کو یہ پاور حاصل تھی، وہ نہیں رہی، اب دونوں آزاد ہو گئے، دونوں کا نئے سرے سے نکاح، اگر وہ عورت بھی راضی ہو جائے اور یہ بھی، تو 2 گواہوں کو سامنے پھر ایجاب و قبول ہو جائے، نیا میں تجدید نکاح، اس میں کوئی حلالہ وغیرہ کا تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ ایک طلاق میں یہ فائدہ ہے کہ 3 مہینے تک تو وہ اتنا ہی کہہ دے میں نے واپس لی، ایک قصہ ختم ہو جائے گا، مگر وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی کہ ایک جو اس کو ہے نا موقع تھا وہ اس کا جاتا رہا، 3 ہی موقع ہیں زندگی میں، ایک موقع اس نے مس کر دیا مگر 3 مہینے کے اندر واپس لے سکتا، اور اگر یہ وقت گزر بھی جائے دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا۔ دوسری مرتبہ بھی اگر کر دیا ایسا کرے گا پھر بھی اسی طرح ہوگا کہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکے گا، 3 مہینے اگر گزر جائیں گے بے شک 10 سال ہو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نکاح آپس میں رضامندی سے پھر کر سکیں، مگر جب زندگی میں تیسری مرتبہ کبھی کہے گا پھر کوئی موقع نہیں۔ تو اس میں درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر بیوی دوسرے نکاح کے لیے رضامند نہ ہو، طلاق بندے نے صرف ایک ہی دی، پھر یہ مرد اگر عدت گزر گئی ہے بے بس، پھر کوئی چارہ نہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک ہی طلاق جو ہے وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے اگر عورت کی رضامندی نہ ہو، یعنی تجدید نکاح کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ تو بالکل ایک نیا نکاح ہے، دونوں آدمی پھر راضی ہوں، نئے سرے سے ایک نکاح ہو رہا، پچھلے کو تو بالکل بھول ہی جانا چاہیے نا۔ 3 مہینے تک اس کو یہ اختیار تھا، وہ عورت راضی ہو یا نہ ہو یہ کہہ دیتا میں نے واپس لے لی طلاق تو بے اثر ہو جاتی۔ جی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کی منگنی کی
جس لڑکے کے ساتھ منگنی کی تو اس کی والدہ نے منگنی کے بعد یہ بتایا نکاح سے چند دن پہلے کہ یہ بچہ جب چھوٹا تھا تو میں نے اسے اپنا دودھ پلایا. اس کی ماں بازار ہوئی تھی تو یہ بچہ